اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزاں، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کو اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد خداوند عالم ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہارے لیے انتظام ہدایت کر دیا، یا ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب تم چاہے تو اللہ کے اس اہتمام پر شکران نعمت کرو۔ بہرحال قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم تمہارے لیے سبیل ہدایت کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد عزیزوں یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے انتظام ہدایت کر دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس انتظام پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہو یا کفران نعمت کرتے ہو۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ایک ذمہ داری اپنی بیان کی ہے اور ایک ذمہ داری بندے کی بیان کی ہے۔ اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے، اور بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس انتظام پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے انتظام ہدایت کے نام پر بڑا کام کیا، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 12 امام بھیجے، کتابیں نازل کی، صحیفے بھیجے، اس لیے کہ تاکہ بندوں کی ہدایت ہو سکے۔ اب اللہ بندے میں صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ یہ کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ اگرچہ کہ خداوند عالم اگر انتظام ہدایت پر اللہ کی طرف سے اجباری شکریہ کا حکم بھی نازل ہوتا تو عین عدالت کے مطابق ہوتا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے زبردستی بھی شکریہ کا حکم دیا جاتا تو بھی ظلم نہ ہوتا بلکہ عین عدالت ہوتا۔ مگر خدا عادل نے بندوں کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے دین کی بنیادی یہ قرار دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نہ رسول جبر کریں گے، نہ نبی جبر کریں گے، نہ خدا جبر کرے گا، نہ امام جبر کریں گے۔ اس نے انتظام کر دیا، یہ اس کا کام تھا۔ اب بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہے تو شکران نعمت کرے، اگر وہ چاہے تو کفران نعمت کرے۔ اس کا مطلب کہ بندوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر اس کیفیت پر کہ اگر شکریہ ادا کرے گا تو یہی شاکر کہلائے گا، کفران نعمت کرے گا تو یہی کافر کہلائے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔
بہت توجہ آپ حضرات کی کہ اب انتظام ہدایت کے نام پر اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا. کیا انتظام کی ظاہر ہے کہ سبیل کا مطلب ہی قبلہ تشریف فرمائے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. سبیل کا عربی میں ترجمہ ہی عام طور پر انتظام یا راستے سے ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ عربی میں سبیل کو راستہ کہتے ہیں، جبکہ راستے کے لیے عربی میں اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا صراط ایک لفظ عربی میں، اور آج کی ایڈوانس عربی میں استعمال ہوتا ہے راستے کے معاملے میں طریق. جو خاص طور سے عربی ممالک کا سفر کرتے ہیں یا زیارات وغیرہ کے لیے بھی گئے ہوں تو آپ نے اس بات کو غور کیا ہوگا کہ الطریق الی الکربلا، طریق الی النجف یا طریق الی البصرہ. کیا مطلب ہے کہ یہ بصرے کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہ نجف کی طرف جا رہا ہے یا کربلا کی طرف جا رہا ہے. بہرحال طریق سے اس وقت کام نہیں ہے کیونکہ انہی دو چیزوں کی بات ہے. عرض اس لیے کر دیا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو. تو راستے کے لیے عربی میں طریق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، صراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اکثر جب کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام فی سبیل اللہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں یہ کام کو انجام دیا گیا ہے. لیکن عزیزوں سبیل و صراط میں لغوی اعتبار سے اصطلاحی معنوں کی بات نہیں ہے. لغوی اعتبار سے سبیل اور صراط میں ایک فرق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نازک فرق ہے. اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو لطف آئے کہ سبیل عربی میں ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو علاقے کو علاقے سے جوڑتے ہیں، یعنی جسے آپ لوکل اسٹریٹس کہتے ہیں، یعنی علاقے کو علاقے سے جوڑنے والے جو راستے ہیں اسے کہتے ہیں سبیل. اور شہر کو شہر سے جوڑنے والے جو علاقے ہیں جسے آپ ہائی وے کہتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں صراط. لہذا اللہ نے قرآن میں ذکر سبیل بھی کیا ہے اور ذکر صراط بھی کیا ہے. سبیل کا مطلب کیا ہے کہ علاقوں کو علاقے سے جوڑنے والا، یعنی نماز کو روزے سے جوڑنے والا، روزے کو حج سے جوڑنے والا، حج کو زکوٰۃ سے جوڑنے والا، نیکی کو نیکی سے جوڑنے والا، خیر کو خیر سے جوڑنے والا، اچھائی کو اچھائی سے جوڑنے والے. یہ جو راستے ہیں یہ ہیں سبیل. لیکن صراط کیا ہے؟ شہر کو شہر سے جوڑنے والا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کم سے کم صراط المستقیم، یعنی صراط کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا صراط المستقیم. صراط المستقیم کا کیا ہے مطلب ہے کہ سیدھا راستہ، اسٹریٹ. لیکن صرف اسٹریٹ نہیں بلکہ اسٹریٹ ہائی وے، ایسا ہائی وے جو سیدھا جا رہا ہے جس میں درمیان میں کوئی موڑ نہیں ہے. یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے، اب خدا تک پہنچنے کے لیے کیا آسان جملوں میں کہیں تو جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ تو آپ کے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جد کی ولایت صراط مستقیم ہے، مولا علی کی ولایت صراط مستقیم ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے صراط علیہ مستقیم. اب بعض جگہ ہمارے علماء مفسرین نے بیان فرمایا اصل میں یہ علیہ نہیں ہے، علیہ ہے، کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. بعض لوگوں نے اسی علیہ ہی کا ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے. اب ان دونوں ترجموں پر بھی اگر بات کریں تو آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب امیر نے خطبہ غدیر کے ذیل میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انا صراط اللہ، کہ میں اللہ کا وہ صراط ہوں کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جاتا ہے. یعنی چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ ولایت صراط مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے علی کا راستہ صراط مستقیم، مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم. تو اب سبیل کا مطلب علاقے کو علاقے سے جوڑنے والا راستہ، صراط کا مطلب شہر کو شہر سے جوڑنے والا راستہ. یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو ہم نے سبیل کی شکل میں جمع کر دیا، لیکن اگر جنت پہنچنا چاہتے ہیں تو ہائی وے پر آنا پڑے گا، یعنی ولایت پر آنا پڑے گا، یعنی امیر المومنین کی محبت پر آنا پڑے گا. اب اگر ایک تجربے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آج سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، ہم بھی لکھنؤ سے یہاں کاگوری تک چل کے آئے. آپ جب کہیں سفر کرتے ہیں خاص طور سے ہائی ویز وغیرہ پر تو ایک تجربہ ہے، اگر آپ نے کیا تو شاید لطف آئے اور نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اور آ جائے. تو اس وقت داد دے دیجیے گا اسی نقطے کی، اس جملے کی. وہ یہ کہ جب آپ خاص طور سے کسی ہائی وے پر سفر کرتے ہیں اور ٹرک وغیرہ والے بھی اکثر ہی حرکت کرتے ہیں، چلے جا رہے ہیں اپنی گاڑی سے ٹھیک ٹھاک بہترین ہائی وے ہے، اور چلتے چلتے ایک مرتبہ اتر گئے کچے راستے پر، یعنی الگ اتر گئے اور 2-3 کلومیٹر اتر گئے. تو ہم نے پوچھا کہ ہم تو ٹھیک راستے پر جا رہے تھے، بہترین راستہ بنا ہوا ہے، اب ادھر کیوں اتر گئے؟ تو انہوں نے کہا مثلاً آگے ٹول پڑتا ہے. آپ نے تجربہ کیا نا، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹول پڑتا ہے. تو ٹول کیا ہوتا ہے کہ صاحب وہ ٹول ایک چھوٹی سی رقم ہے، وہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتی ہے. کچھ لوگ ٹول بچانے کے لیے ہائی وے سے اتر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن عزیزوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹول بچانے کے لیے ہائی وے سے کچے راستے کی طرف اتر گیا تو اتر گیا، لیکن کتنا چلے گا؟ 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر سے زیادہ نہیں۔ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو دوبارہ ہائی وے کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے توجہ فرمائیں، اگر منزل پر پہنچنا ہے تو دوبارہ ہائی وے کو ٹچ کرنا پڑے گا، وگرنہ اسی علاقے میں رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہی معاملہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو لے کے اگر کوئی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے اور ٹولز یعنی ولایت سے بچنے کے لیے سقیفہ کی گلیوں میں اتر گیا تو اتر گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 کلومیٹر سے زیادہ چل نہیں سکتا، جنت جانے کے لیے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہی سبیل۔ اب اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اسی کے سلسلے میں وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم شکران نعمت کریں کہ اس نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ دیکھیے قبلہ، بہت دیر عرض کرنا مقصود نہیں، البتہ چند باتیں پھر بات وقت کے اندر تمام ہو جائے۔ تو اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لیکن عزیزوں شکریہ کا معاملہ یہ ہے کہ شکریہ، اچھا ایک بات ہدایت کے سلسلے میں اور عرض کر دوں تاکہ شکریہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا ایک ہی مطلب ہے، کم سے کم آسان زبان میں اگر ہدایت کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں راستہ بتانا۔ یعنی شاید اس سے آسان ترجمہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کا مطلب ہے راستہ بتانا۔ تو ہادی کون ہوگا؟ ہادی وہ ہوگا کہ جسے راستہ معلوم ہو۔ ہدایت حاصل وہ کرے کہ جسے راستہ نہ معلوم ہو۔ اب ہم چلے آ رہے ہیں وہاں سے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، اور چلتے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ شاید کچھ زیادہ نکل آئے تو وہیں کسی 12-14 سال کے کھڑے ہوئے لڑکے سے ہم نے پوچھا کہ بھیا یہ نوی نگر کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آگے آ گئے، ذرا پیچھے جا کے رائٹ کی طرف مڑیے، ٹرن لیجئے تو آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اس بچے سے پوچھا جس کی عمر 12-14 سال ہے، تو اس نے بتایا کہ آپ تھوڑا آگے آگے ذرا پیچھے جا کے مڑیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہمیں کسی نے راستہ پوچھتے ہوئے دیکھا تو ایک صاحب اسی بنیاد پر ہم سے ناراض ہونے لگے، کہنے لگے اتنی عمر ہو گئی اور 10 برس کے بچے سے راستہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس 10 برس کے بچے سے راستہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے کہ اس 10 برس کے بچے سے راستہ پوچھنے میں جرم کون سا ہم نے کر دیا؟ اب 10 برس کے بچے کو معلوم ہو تو وہ راستہ بتائے گا، 15 برس کے بچے کو راستہ معلوم ہو تو وہ بتائے گا، 20 برس کے بچے کو راستہ معلوم ہو تو وہ بتائے گا۔ اب خدا تک پہنچنے کے لیے اگر علی کو 10 برس کی عمر میں راستہ معلوم ہے، غور فرمانے، تو وہ راستہ بتائیں گے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ 10 برس کے ابو طالب کے بیٹے کو راستہ معلوم ہے، 85 برس کے بوڑھے کو راستہ نہیں معلوم۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو جب نہیں معلوم تو کیسے جائے گا؟ لہذا یہاں سارا معاملہ ہدایت حاصل کرنے کا ہے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، خدا کی قسم اس 1400 برس کی تاریخ کو آپ اگر 2 جملوں میں سمجھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری امت مسلمہ سے ناراضگی کسی ذاتی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارا جرم تاریخ میں صرف اتنا ہے کہ ہم نے راستہ جاننے والوں سے راستہ پوچھا۔ نہیں، آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا جو بات میں عرض کر گیا کہ ہم نے صرف راستہ جاننے والوں سے راستہ پوچھا، کسی ایسے کی طرف ہم نے رجوع ہی نہیں کیا کہ جو منبر پر آ کے کہے کہ اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ آپ غور فرما، ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹھنے والے کو خود ہی راستہ نہیں معلوم تو پھر کیا راستہ بتائے گا؟ لہذا الحمدللہ اس انتظام ہدایت پر اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں شکر کریں۔ دیکھیے عزیزوں، شکر بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ صبح و شام نہ جانے آپ کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کسی نے کھانا کھلا دیا تو آپ نے کہا شکریہ، کسی نے پانی پلا دیا تو آپ نے کہا شکریہ، کسی نے کرسی پیش کر دی تو آپ نے کہا شکریہ، کسی نے راستہ دے دیا تو آپ نے کہا شکریہ، کوئی احترام میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے کہا شکریہ۔ 1000 مرتبہ دن بھر میں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ اور شکریہ کیوں ادا کیا جائے، اس کا فلسفہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شکریہ کا سب سے چھوٹا فلسفہ یہ ہے کہ شکریہ احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ کسی رحمت کرنے والے کے، کسی نیکی کرنے والے کو شکریہ ہماری ذات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا،
لیکن صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اپنے نیکی کی وہ احسان مند ہے، احسان فراموش نہیں ہے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن پڑھیے، روایات پڑھیے، یہاں سمجھدار لوگ تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے شکریہ کا حکم کب دیا۔ اس وقت بڑی اہم بات، بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے شکریہ کا حکم کب دیا۔ آپ بات میں کسی کا بھی شکریہ ادا کریں، یہ اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نہ میں منع کر رہا ہوں، لیکن آپ پورا قرآن دیکھ لیجئے، روایات کا ذخیرہ دیکھ لیجئے، احادیث کے تمام تر ذخائر دیکھ لیجئے، آپ کو حکم شکریہ کہیں نہیں ملے گا سوائے دو موقعوں پر۔ یا اللہ نے اپنے شکریہ کا حکم دیا، یا والدین کے شکریہ کا حکم دیا۔ خاندان والوں کے شکریہ کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بھائی کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، چچا کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، دادا کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، ددیال والوں کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، ننیال والوں کے شکریہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والوں کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، پڑوسی کے شکریہ کا حکم نہیں ہے، ساتھ چلنے والے کے شکریہ کا حکم نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو ان کے لیے جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہے حکم نیکی، حکم احسان۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کائنات میں ہر شخص کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ احسان نہیں کیا اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اللہ نے شکریہ کا حکم کسی اور کے لیے نہیں دیا، احسان کا حکم دیا، اور یہ کہہ کے حکم دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ یہ احسان بھی قرآن والا احسان ہے، سماج والا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ سماج کی نگاہ میں احسان کچھ اور ہے اور قرآن کی نگاہ میں احسان کچھ اور ہے۔ آپ سماج کا احسان دیکھیے تو سماج احسان کو پتھر سمجھتا ہے، کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ایک پتھر ہمارے سر پر رکھا، اور جب تک زندہ رہیں تو کم سے کم اس کے سامنے تو سر اٹھا کے زندہ نہ رہیں۔ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا، وہ ہمارے سامنے کیا بات کریں گے کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا۔ تو یہ احسان کو پتھر سمجھتے ہیں، مگر قرآنی احسان جو ہے وہ بہت چھوٹی سی بات ہے، نیکی، یعنی اس سے زیادہ تصور احسان کچھ اور نہیں، صرف نیکی۔ آپ جسے نیکی سمجھتے ہیں اسی کو قرآن احسان سمجھتا ہے۔ اب کھانا کھلانا نیکی، پانی پلانا نیکی، انتہا یہ ہے کہ مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا نیکی، راستے کا پڑا ہوا پتھر سمیٹ دینا نیکی، اولاد کے لیے رزق حلال کمانا نیکی، مومنین کے ساتھ حسن سلوک نیکی، اخلاق میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا نیکی، تو یہ نیکی ہے۔ اب اللہ اس نیکی کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ بدلہ دیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بدلے کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ پھل سوکھنے لگا، اور جب سوکھنے لگا تو کسی نے محسوس کیا، اس نے جلدی سے گلاس پانی ہمیں لا کے پلا دیا۔ اب جو اس نے پانی پلایا تو ہماری تکلیف جو تھی وہ دور ہو گئی، اس لیے کہ پھل سوکھ رہا تھا، مجلس پڑھنے میں زحمت نہیں ہوئی، آسانی ہو گئی۔ ہم جب مجلس پڑھ کے نیچے سے اترے تو اپنی جیب سے ایک نوٹ نکال کے اسے دیا، ہم نے کہا یہ آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ ہے۔ آپ شریعت سے پوچھ کے بتائیے کہ اس بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، مذہب کیا کہتا ہے؟ تو مذہب اسے عمل نہیں کہتا، نیکی نہیں کہتا، اسے بےہودگی کہتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، مذہب اسے بےہودگی کہتا ہے، بدتمیزی کہتا ہے، بد تہذیبی کہتا ہے، کہ اگر کسی نے ہمیں پانی پلایا تو ممبر سے نیچے اتر کے ہم نے اس کی نیکی کو اپنی رقم سے تولنے کی کوشش کی، یہ بد تہذیبی ہے، یہ بےہودگی ہے۔ شریعت اس بات پر ناراض ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم احسان فراموش نہیں ہو تو اس کی نیکی کو یاد رکھو، بدلے میں کوئی نیکی اس کے ساتھ کرو۔ ذرا سا توجہ فرمائیں، یعنی اپنی رقم سے اس کی نیکی کو تولنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن ذرا سا بدل دوں آپ کے سامنے منظر، ایک مزدور ہمارے گھر صبح کو محنت کرنے کے لیے آیا ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہ محنت کرے گا، اور جب وہ شام کے وقت جانے لگا تو ہم نے کہا آپ کا شکریہ۔ اب ذرا ہمیں شریعت سے پوچھ کے بتائیے کہ اس بارے میں مذہب کیا کہتا ہے؟ تو مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں شکریہ سے کام نہیں چلے گا، یہاں اس کی محنت کی مزدوری دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیکی ہو تو جزا دو، اور جب محنت ہو تو اجرت دو۔ اب سمجھے آپ قرآن نے کیوں کہا پیغمبر سے اسے کہیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
یعنی صرف رسول کے شکریہ سے کام نہیں چلے گا، محمد کی محنتوں کا بدلہ دو، کانٹوں پر چلے ہیں، کوڑا پھینکا گیا ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں، تو صرف رسول کا شکریہ کہہ کے کام نہیں چلے گا، محبت کرو تاکہ اجر رسالت قرار پائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، سب مل کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، صلوات دیکھیے جناب، صلوات بلند آواز سے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، آپ ہی کو ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں معصوم کی حدیث ہے، روز محشر جب جنتی حضرات جنت میں داخل کیے جائیں گے تو یہ سب سنتے ہیں کہ جنت میں مکان ہوں گے، جنت میں قصر ہوں گے، جنت میں محل ہوں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مکان تو 500 اسکوائر فٹ پر بن سکتا ہے، لیکن قصر نہیں بن سکتا، محل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ محل کہتے ہی اسے کہ اس کا دائرہ بڑا ہے، قصر ہے ہی اس لیے کہ اس کا دائرہ بڑا ہے۔ تو اب جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کے مکان و قصر کی اراضی جو ہوگی، یعنی ان کی زمین، ان کا دائرہ کیسے طے کیا جائے گا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنتی افراد کو حکم دے گا کہ تم صلوات پڑھو، تو اس جنتی شخص کی، اس مرد مومن کی صلوات کی آواز جتنی دور تک جائے گی، اللہ اتنے حصے کو اس کا مکان قرار دے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجلس کھلے میں ہو رہی ہے تو یہاں زیادہ تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹا سا مکان چاہیے تو چپکے سے پڑھیے، اور بڑا چاہیے تو ذرا بلند آواز سے پڑھیں پر محمد عالم۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد عالم۔ بہت توجہ۔ تو عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، اس لیے کہ نیکی نیکی ہے، اچھائی اچھائی ہے۔ کسی نے ہمیں کھانا کھلایا تو ہم نے اسے بدلے میں کھانا کھلایا، کسی نے ہمیں پانی پلایا تو ہم نے بدلے میں اسے پانی پلایا، کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو بدلے میں ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ تو یہ جو نیکی ہے، یہ جو بدلہ ہے، یہ ہے احسان، اس کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ، اس کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو حکم شکریہ تو اللہ نے صرف ہمارے لیے، خاندان والوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے نہیں دیا، ان کے لیے تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ ان سے شکریہ کہہ کے آگے نہ بڑھو، بلکہ ان کی نیکی کا بدلہ دو۔ شکریہ کس کا ادا کرو؟ انشکر لی، میرا شکریہ، ولی والدین، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی تصور کرے کہ انہوں نے کہا کہ خاندان والوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا، خدا نے والدین کے ساتھ شکریہ کا حکم دیا، نہیں، شکریہ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ احسان کا حکم بھی دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرو اور شکریہ بھی کرو۔ یعنی خاندان کے لوگوں کے ساتھ صرف احسان کا حکم، لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ ساتھ شکریہ کا حکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے حکم شکریہ کو ان دو شخصیتوں سے، یعنی ایک اپنی ذات سے، ایک والدین سے، مخصوص اس لیے کیا کہ شکریہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا کے لیے اگر آپ غور کریں تو میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں کہ شکریہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ چونکہ ہلکی چیز نہیں ہے لہذا خاص طور سے حکم شکریہ دیا گیا۔ اب اس پڑھے لکھے مجمع میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملے میں آپ کے سامنے شکریہ کا فلسفہ عرض کروں کہ شکریہ ادا کب کیا جاتا ہے؟ شکریہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی نعمت کا، محنت کا بدلہ نہ دیا جا سکے۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ جب کسی کی محنت کا، کسی کی نیکی کا، کسی کی نعمت کا بدلہ نہ دیا جا سکے تو کہا جاتا ہے شکریہ۔ یعنی اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کر کے انسان عاجزی کا اظہار کر کے کہے کہ بھیا تم نے جو احسان ہمارے ساتھ کیا، ہم اس کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں، لہذا ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ آپ اخلاقی شکریہ کسی کا بھی ادا کریں، حقیقی شکریہ یہی ہے کہ جب بدلہ نہ دیا جا سکے تو شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ نے اپنے لیے اور والدین کے لیے شکریہ کا حکم اس لیے دیا کہ ساری دنیا کی طاقتیں سمیٹ کے بھی بندہ اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا۔
لاکھ اطاعت کے باوجود اس دنیا میں بندہ اپنے باپ باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا، لہذا احسان بھی کرے اور بعد میں کہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ کی محنتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی اس لیے اس دنیا میں نہ خدا کا بدلہ ممکن ہے نہ ماں باپ کا بدلہ ممکن ہے. چونکہ بدلہ ممکن نہیں ہے لہذا حکم شکریہ خدا کا بھی اور والدین کا بھی. تو یہ ہے شکریہ کا فلسفہ کہ وہاں ادا کیا جائے کہ جہاں بدلہ نہ دیا جائے. اب اگر سمجھ چکے ہوں تو میں قرآن کی طرف اشارہ کروں. کچھ روٹیاں ہیں جو مدینے سے جنت کی طرف جا رہی ہیں. یہ جو روٹیاں مدینے کی طرف بڑھیں تو خدا نے اس روٹیوں کے بدلے کے لیے میزان مشیت پر ایک طرف روٹیاں رکھیں اور دوسری طرف بدلے میں جنت رکھی. روٹیاں بھاری تھیں، جنت ہلکی تھی. اس نے جنت کے ساتھ حریر جنت بھی رکھا. عزائے فاطمیہ کے دن چل رہے ہیں، یہ منظر اب نہ سمجھا جائے گا تو کم سمجھا جائے گا. حریر جنت کے باوجود روٹیاں وزنی تھیں. جنت اور حریر جنت مل کے بھی ہلکا تھا. تو اب کائنات میں خدا نے دیکھا کہ اب کوئی شے فاطمہ کی روٹیوں کا بدلہ نہیں بن سکتی تو سورہ دہر میں پکار کے اس نے کہا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. توجہ نہیں بھی آپ نے کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اس کا مطلب ساری دنیا مل کے جس کا بدلہ نہ دے سکے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدائی مل کے جس کی روٹیوں کا بدلہ نہ دے سکے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور ہم سب مل کے جس کے شکر گزار ہوں اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا خود جس کا شکر گزار ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اللہ ارشاد فرما رہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بس قبلہ آخری منزل و گفتگو داخل ہو گئی. میرا خیال 2-3 باتیں اور پھر اس کے بعد ربط مصائب. تو یہ شکریہ یہ کب ادا ہوتا ہے؟ اس وقت کہ جب بدلہ نہ دیا جا سکے. لیکن شکریہ کی بھی 2 کیفیتیں، ایک ہے لفظی شکریہ، ایک ہے اصلی شکریہ. لفظی شکریہ کیا ہے؟ لفظی شکریہ وہی ہے جو ہم آپ ادا کرتے ہیں، شکریہ زبان سے. اردو میں کہا شکریہ، انگریزی میں کہا تھینک یو، ہندی میں کہا دھنیہ واد، عربی میں کہا تو مشکور، فارسی میں کہا تو شکرن، عربی میں کہا تو شکرن، فارسی میں کہا تو مشکور و ممنون. یہ ہے لفظی شکریہ. لیکن اصلی شکریہ کیا ہے؟ اصلی شکریہ اور لفظی شکریہ میں فرق ہے. لفظی شکریہ تو اکثر ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اصلی شکریہ نعمت کا ادا کرنا ضروری ہے. اب اصلی شکریہ کیا ہے؟ آپ غور کریں تو عرض کروں کہ اصلی شکریہ ہے شے کو اس کے مصرف میں استعمال کرنا. بڑی اہم بات عرض کروں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ اصلی شکریہ ہے شے کو اس کے مصرف میں استعمال کرنا. یعنی جس چیز کے لیے، کس چیز استعمال کے لیے جس شے کو بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اسے وہیں استعمال کیا جائے. یہ ہے شے کا اصلی شکریہ. آپ نے ہمیں پانی پیش کیا، ہم نے کہا آپ کا شکریہ، اور یہ کہہ کہ ہم نے پانی زمین پر پھینک دیا تو لفظی شکریہ تو ہوا، اصلی نہیں ہوا. اصلی شکریہ یہ ہے کہ پانی پی لیا جائے، اس لیے کہ پانی کو خلقی پینے کے لیے کیا گیا ہے. اب اللہ کی نعمتوں کا لفظی شکریہ تو یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد کہیں شکریہ، نعمت حاصل ہونے کے بعد زبان سے کہیں شکریہ، اگرچہ کہ اس کا بھی حکم ہے. لیکن اصلی شکریہ یہ ہے کہ کانوں سے وہ سنیں جو خدا چاہتا ہے، زبان سے وہ بولیں جو خدا چاہتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھیں جو خدا چاہتا ہے، مال وہاں خرچ کریں جہاں خدا چاہتا ہے، مکان ان کاموں میں استعمال ہو جسے خدا پسند کرتا ہے. یہ ہے شے کا اصلی شکریہ. اب ہماری آنکھیں کیا دیکھیں، خدا کیا چاہتا ہے، زبان کیا بولے، خدا کیا چاہتا ہے. یوں تو جو کچھ چاہتا ہے اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے پہچنوایا، لیکن سب سے اہم موقع یہ تھا کہ بھرے ہوئے میدان میں دھوپ سے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ یہاں رکیں، اور رسول نے رک کے دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. سورہ دہر میں ہمارے لیے کہا کہ ہم نے اس انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. تو جب سننے والا بنایا تو سنانے کے لیے بھی کچھ ہو، اور جب دیکھنے والا بنایا تو دیکھنے کے لیے بھی کچھ ہو. تو پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے دکھا بھی دیا اور علی ولی اللہ کی شکل میں پیغام ولایت سنا بھی دیا.
یعنی اب جس نے یہ منظر دیکھ لیا اس نے آنکھوں کا اصلی شکریہ ادا کیا، جس نے یہ پیغام سن لیا اس نے کانوں کا اصلی شکریہ ادا کیا، جس نے اقرار ولایت کر لیا اس نے زبان کا اصلی شکریہ ادا کیا، جس نے اپنی اولاد کو علی کی محبت تو پال دیا اس نے اولاد کا اصلی شکریہ ادا کیا، جس نے اپنا مال راہ ولایت میں خرچ کیا اس نے مال کا اصلی شکریہ ادا کیا، جو اقرار ولایت کے ساتھ گھر میں رہا اس نے اپنے گھر کا اصلی شکریہ ادا کیا۔ تو اب یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجلس محفل ملنا جلنا بار بار علی 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 کی تکرار کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، خدا کا شکر گزار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ بس قبل اور فرما رہے ہیں تو شکریہ کا مطلب یہ اصلی شکریہ اور لفظی شکریہ، تو یہ ہمارا اصلی شکریہ، اصلی شکریہ یہ کہ ہم نے نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کیا۔ بات تمام ہو گئی اور ہم سمجھتے ہیں یہی فلسفہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی سال سوا کی مجلس سے ایک بات عرض کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ آپ نے کسی کے انتقال کی خبر سنی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، تو جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم جب اللہ کے لیے ہیں تو ہماری زبان بھی اللہ کے لیے، ہمارے کان بھی اللہ کے لیے، ہمارا مکان بھی اللہ کے لیے، ہماری اولاد بھی اللہ کے لیے۔ اور صرف یہیں پر بات تمام نہیں ہوتی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں واپس جائیں گے، لیکن مناسب ترجمہ یہی ہے کہ ہم کہیں کہ پلٹ جائیں گے۔ تو پلٹیں گے کس طرح سے پلٹیں گے؟ راجعون۔ سنیں قبلہ بات تمام۔ پلٹنے کے لیے عربی میں اور بھی بہت سے لفظ ہیں، لیکن خاص طور سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قلبہ، ایک رجعہ۔ قلبہ کا مطلب بھی پلٹنا ہے۔ اس سے متعلق بہت سی چیزیں آپ حضرات ہزار مرتبہ سن چکے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو بعد مصاحب آیت پڑھی جاتی ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کیا مطلب اس کا کہ عنقریب ظالمین جانیں گے کہ کس طرح انہیں الٹا پلٹا جاتا ہے۔ تو پلٹنے کے لیے قلبہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قلبہ کا مطلب بھی پلٹنا ہے۔ مصائب میں مقاتل کا ایک فقرہ ہے، انقلب الصبی علی یدہ الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ تو پلٹنے کے لیے قلبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رجعہ کا مطلب بھی پلٹنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ مجمع نہ سمجھے گا تو پھر اس دنیا میں رجعہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعہ عقائد کے مسلمات میں ایک مسلم عقیدہ عقیدہ رجعت ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، مسلم عقیدہ عقیدہ رجعت۔ رجعت کا مطلب ہے پلٹنے کا عقیدہ۔ حالانکہ اب جن کے یہاں ایصال ثواب ہی کا نظریہ نہیں ہے وہ رجعت کیا سمجھیں گے؟ بھئی سمجھنے کی بات ہے نا، جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مر گئے خاک میں مل گئے، جب خاک میں مل گئے تو خاک ہو گئے، اور جب ایصال ثواب اب کیا فائدہ ہے اس لیے کہ وہ خاک ہو گئے۔ بے شک صحیح بات ہے کہ جو ابو تراب کی محبت میں مل گیا وہ خاک ہی میں مل گیا، جو ابو تراب کی دشمنی میں مر گیا وہ خاک ہی میں مل گیا۔ اب جب خاک میں مل گیا تو خاک نہیں پہنچے گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری مٹی علی کی محبت میں خراب نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ہماری مٹی خراب نہیں ہوتی لہذا ہم جو بیچتے ہیں وہ پہنچتا بھی ہے۔ تو جب ہمارے ہاں باقی رہنے کا عقیدہ ہے تو وہیں رجعت کا عقیدہ بھی ہے۔ رجعت کا عقیدہ کم سے کم زیارت آل یاسین اس بات کی گواہ ہے کہ زیارت میں آپ نے رجعت کے حق ہونے کا ثبوت دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب حضرت تشریف لائیں گے ظہور الگ ہے، رجعت الگ ہے، ظہور کا عقیدہ الگ ہے اور رجعت کا عقیدہ الگ ہے۔ رجعت کا معاملہ یہ ہے کہ بعد ظہور اللہ مولا علی کو، بعض روایات میں امام حسین کو، بعض روایات میں خاص چاہنے والوں کو، بعض روایات میں تمام ائمہ کو پلٹائے گا۔ تو اب کیوں پلٹایا جائے گا اس دنیا میں؟ تو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا اس لیے پلٹایا جائے گا چونکہ دنیا میں ان کا حق غصب کر لیا گیا، لہذا اللہ انہیں ان کے تمام اختیار کے ساتھ پلٹائے گا۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں، میں خیال 2-4 منٹ شاید زیادہ ہوں مگر اسے سن لیں توجہ کے ساتھ کہ اللہ انہیں ان کے اختیار کے ساتھ پلٹائے گا۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں رجعت۔ تو قلبہ اور رجعہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی فرق ہے۔
میں اور آسان کروں، مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، ابھی مجلس کے بعد جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جو جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا. ہم اپنے گھر جائیں گے، آپ اپنے گھر جائیں گے، یہ اپنے گھر جائیں گے، جتنے مومنین ہیں یہ سب اپنے اپنے گھر جائیں گے. لیکن مثال کے طور پر مجلس کا اعلان 1:30 بجے کا تھا، کوئی صاحب 4 بجے آئے، اور جب 4 بجے آئے تو یہاں مجلس ختم ہو چکی تھی. اب وہ جائیں گے تو کہاں واپس جائیں گے بتائیے؟ وہ بھی اپنے گھر ہی جائیں گے. تو جو مجلس میں شرکت کر کے جائیں گے یہ بھی اپنے گھر جائیں گے. 4 بجے آنے والے صاحب جنہیں شرکت مجلس کا موقع نہیں ملا وہ بھی پلٹ کے اپنے گھر ہی جائیں. لیکن مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ یہ دونوں گھر واپس پلٹ کے جانے والے برابر ہیں؟ کیا کرنے برابر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے مجلس میں شرکت کی اس کے بعد بہت کچھ ہے، کیا کرنے بہت کچھ ہے. کم سے کم کچھ نکتہ اچھا لگ گیا فضیلت کا تو وہ ہے، کوئی حدیث کا زاویہ نیا مل گیا تو وہ ہے، فضائل اہل بیت سنے تو وہ ہیں، صلوات و نعرے لگائے، تائید فضائل اہل بیت کو جو ثواب ملا وہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے تو کم سے کم وہ مادی تبرک تو ہے ہی. کیا کہنے جو مجلس کے بعد تقسیم کیا گیا تو اس کا مطلب کہ جب وہ مجلس سے پلٹ کے شرکت کرنے کے بعد جا رہا ہے تو اس کے بعد بہت کچھ ہے. لیکن یہ جو 4 بجے صاحب آئے جنہیں کچھ نہیں ملا یہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی پلٹ جائیں. کیا کہنے تو قلبہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جو جیسے ہے اسے ویسے ہی پلٹا دیا جائے. کیا کہنے راجعون کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کو اس کے آثار کے ساتھ پلٹایا جائے. کیا کہنے تو یہ جو دھوکہ آپ کو دنیا نے دیا کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہی ہاتھ واپس جائیں گے، یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. اب جب آپ سے کوئی کہے کہ خالی ہاتھ جائیں گے تو اس سے کہیے بھیا تم ہی خالی ہاتھ جاؤ گے، ہم نہیں جائیں گے. ہم جب آئے تھے تب بھی دولت ولایت لے کے آئے تھے، جائیں گے تو بھی دولت ولایت لے کے آئے. خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جا رہی ہے. اور خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اس کی دلیل یہ کہ جنازے پر اللہم ان اللہ نعلم مومن الا خیرہ کہا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں ابر محمد وآل. صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم اس دنیا سے کسی قیمت پر خالی ہاتھ واپس جانے والے نہیں ہیں، لہذا ہماری رجت ہے اللہ کی بارگاہ. ہم اپنے آثار کے ساتھ پلٹیں گے، ہم اپنے اعمال کے ساتھ پلٹیں گے، ہم اپنے کردار کے ساتھ پلٹیں گے، ہم ہماری نیکیوں کے ساتھ پلٹیں گے. اس لیے کہ اس نے کہا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہماری طرف پلٹ کے آنا، ہم اسی کی طرف پلٹ جائیں گے. وہ آئے مبارکہ جو موت کے سلسلے سے بہت مشہور ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ہماری طرف پلٹنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے ساری رجت نہیں بلکہ ایک جملہ کہوں اگر اہل زبان محسوس کر سکیں کہ اس دنیا کا مرجع حقیقی ہے خداوند عالم. یعنی آپ جب کسی کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں تو عام طور پر مرجع کسے کہتے ہیں؟ آپ مسائل شریعہ میں مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مرجع تقلید ہے. اس کا مطلب کہ مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کی طرف فضائل میں رجوع کریں تو وہ اپنے اعتبار سے کسی خاص مقصد کے لیے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے ثم الینا ترجعون، اور ہماری طرف پلٹنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس دنیا میں کسی بھی طریقے پر زندگی گزار چکا ہو ان سب کو ذات خداوند عالم ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے خداوند عالم کی طرف. اب یہ دیکھنا ہے کہ پلٹ رہے ہیں تو کامیاب پلٹ رہے ہیں کہ ناکام پلٹ رہے ہیں، شکر گزار پلٹ رہے ہیں تو کامیاب پلٹ رہے ہیں، کفران نعمت کر کے پلٹ رہے ہیں تو ناکام پلٹ رہے ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں خدا نے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، اس لیے کہ وہ خدا عادل ہے، اس نے ہدایت کا انتظام برابر سے کیا. مگر نعمتوں کا اصلی شکریہ ادا کرنے والی تعداد بہت کم ہے. خدا کا شکر ہے کہ ولایت سے لے کے کربلا تک اللہ نے ہمیں وہ ذرائع فراہم کیے کہ جس میں ہم نے اس کی نعمتوں کا اصلی شکریہ ادا کیا. اگر ہمارا فضائل جناب امیر سن کے خوش ہونا ہماری نعمت اللہ کی نعمتوں پر اصلی شکریہ ہے تو غم سید الشہداء میں رونا بھی نعمتوں پر اصلی شکریہ. یعنی جس طرح جناب امیر کی محبت کا اعتراف اس بات کی دلیل ہے کہ ہم شیعہ بعد میں ہیں شکر گزار پہلے ہیں، اسی طرح سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ بعد میں ہیں شکر گزار پہلے ہیں.
اس لیے کہ جب بدلہ نہ دیا جائے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ کسی نے بڑا غضب کا جملہ کہا کہ ہر مسجد کے دروازے پر لکھا ہونا چاہیے کہ حسین ابن علی آپ کا شکریہ، اس لیے کہ یہ سب ہم کو ملا۔ نجف اشرف میں ایک عالم دین تھے، نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے ان کا، وہ حرم میں جناب امیر کے نماز کی امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ عام طور پر ہمارا طریقہ بھی ہے کہ ہم جب نماز ختم کر لیتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتے تھے اور اذان کے بعد اقامت ہوتی تھی تو وہ تکبیر کہنے سے پہلے کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، حرم امیر المومنین سے کربلا کی طرف رخ کرتے تھے اور رخ کر کے کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ کہہ کے تکبیر کہتے تھے اور نماز ہوتی۔ مسلسل ان کا طریقہ یہی تھا۔ تو ان سے ان کے کچھ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ عمل انجام دیتے ہیں تو کیا اس کے سلسلے میں کوئی روایت اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ کیا غضب کا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت کا معاملہ نہیں، شرافت کا معاملہ، کہ آدمی احسان مند رہے اس کا کہ جس کے ذریعے سے نعمت ملی ہے۔ تو عظیم نعمت ہے عبادت الہی، لیکن حسین ابن علی کا شکریہ پہلے ادا کرو سلام کر کے کہ انہوں نے اس عظیم ترین نعمت کو پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ وہ سجدہ جو زیر خنجر حسین نے ادا کیا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی کھینچ چکے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ چکے ہیں، عباس کے بازو اٹھا چکے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی لحد بنا چکے ہیں۔ ان تمام کیفیتوں کے باوجود عالم یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں یا غیاث المستغیثین ولا معبود سواک، اے بے آسرا نا امیدوں کی مدد کرنے والے، تیرے علاوہ کون ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ خدا کی قسم یہ شان عبادت سوائے حسین اور ان کے گھرانے کے کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جب چلنے لگے عصر کے وقت خیمے سے تو حضرت زینب سے کہے کہ بہن بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ جملہ ہم اہمیت نماز کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے کہ حسین ابن علی کا یہ کہنا کوئی آسان بات ہے کہ بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا، یعنی حسین کو معلوم ہے کہ جلے ہوئے خیموں پر بھی زینب کی نماز شب ترک نہیں ہوتی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، روایت یہی کہتی ہے کہ امام جب نکلے تو آپ کو ضرور یاد کیا، عصر کے وقت فرمایا میرے لال جب قید سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو ضرور یاد کر لیں۔ بس عزیزوں مجلس تمام، روایت کہتی ہے کہ عصر کے وقت امام حسین کے گلے پر خنجر چلا، 11ویں محرم کا سویرا نمودار ہوا، قافلہ ادھر سے گزرا کہ جدھر شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، پارا پارا لاشیں، ہر وارثہ نے اپنے کو اپنے وارث کی لاش کے قریب ناقے سے گرا دیا۔ ام لیلہ علی اکبر کی لاشیں وہ رو رہی ہیں، ام فروہ قاسم کی پارا پارا لاش پر ماتم کر رہی ہیں، لیکن عزیزوں زینب ہیں جو سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں۔ امام حسین کے چہرے کا رنگ امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بھتیجے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، آپ سنتے ہیں کہ تڑپ کے فرمایا میرے لال کیا جان کھو دو گے؟ تو جملہ جو 1000 مرتبہ کا سنا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم احساس کی آخری منزل پر ہے کہ پھوپھی اماں بتائیے میں کیا کروں کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ اب اس کیفیت پر، اس احساس پر، اس قیامت کے جملے پر جو جملہ، جو تسلی، جو تشفی سید سجاد کو حضرت زینب نے دی، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی کہ بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، مگر کیا با اختیار جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگی میرے لال پریشان نہ ہو، لاشیں دفن ہوں گی، قبریں بنیں گی، روضہ تعمیر ہوگا، زائر آئیں گے، نشان قبر حسین صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ بس قبلہ 2 جملے آخری مجلس تمام، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید سجاد کو کس شان سے زینب نے سمجھایا کہ امام کو صبر آ گیا۔ باپ کے لاشے پر پھوپھی نے جب بھتیجے کو سمجھایا تو صبر آ گیا، لیکن تھوڑی دیر پہلے بھائی کے لاشے پر جو بیوی بھتیجے کو سمجھا رہی تھی، جب خود بھائی کا پارا پارا لاشا دیکھا تو جب جملہ کا کہنے لگی بھیا تمہارے جسم زخموں نے تو اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی جہاں یہ بہن بوسہ لے سکے۔
بھئی یہ کہہ کے بھائی کے کٹے ہوئے گلے پر لب رکھ دیے اور مدینے کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ ملائکہ سماوات نے پڑھی، میرے ماں جائے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، خاک کربلا حسین کا کفن بنی جا رہی ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے کہ آپ کا نواز الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ بول اللہ اس ذکر خیر کو قبول فرما، حاضرین کی تمام نیک حاجات مکمل فرما، اور اللہ اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو مزید ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، نجوار ائمہ میں قریب ترین جگہ عنایت فرما، بار اللہ ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور نواب مرزا احسن علی خان صاحب ابن نواب مرزا افضل علی خان صاحب مرحوم کے لیے سال فرما۔